پیارے امیر اہل سنت، شپ کے ذریعے اپنے سفر حج کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیجیے گا، اور سفینہ حج میں کلام لکھنے کا ذہن کیسے بنا؟ اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا انداز ہے یہ حجیوں کو سمجھانے کا، دلچسپ انداز ہے۔ تو یہ جو ڈاکیومنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہ حجیوں کو نوٹ کر لینا مفید رہے گا۔ اچھا، پہلے تو حمزہ کے دادا کو بھی آج میں نیکی کی دعوت دوں گا۔ وہ یہ کہ ان کی یہاں سے یہ صفائی جو ہوتی ہے، بچی داڑھی، یہ کہلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن جس کو میں نے کہا تھا شاید اس نے پہنچا ہی نہیں ان تک۔ میں نے آج میں لائیو کر دوں۔ تو یہ ہونٹوں کے نیچے جو بال ہے نا، یہ سب کے سب داڑھی ہے، داڑھی میں شامل ہے۔ اس کو بچی داڑھی بولتے ہیں یا بچی داڑھی بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ نہیں کاٹ سکتے، جیسے یوں کونا چمکا دیا، تھوڑا کونا یوں چمکا دیا ہونٹوں کے نیچے، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ۔ تو ہاں، اگر کوئی بال کھانے میں، پانی پینے میں آ جاتے ہیں، باتوں میں منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کوئی رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر ان بالوں کو، اتنے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ہے نا؟ پورا یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دادا جان آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میں دادا جان کو سمجھا رہا ہوں، جس نے آپ کو دادا بنایا ہوا اسکرین پر اس کو سمجھا رہا ہوں۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ اچھا، اب سفینہ مدینہ کا واقعہ، شپ، اسٹیمر بھی بولتے تھے اس کو، تو پہلے چلتے تھے یہاں کراچی سے، وہ سفینے میں سفر حج ہوتا تھا، لگ بھگ 1 ہفتہ سفر میں، ون سائڈ۔ تو لوگ بڑا اس میں سفر کرتے تھے، اور اس کا ایک اپنا پورا واقعہ یادگار ہے سفینے کا، پہلی اور آخری بار۔ اب تو پھر سفینے شاید میرے سفر کے بعد سفینے بند ہو گئے، جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ تھے ساتھ؟ نہیں تھے، آپ چھوٹے ہوں گے پھر، ہے نا؟ تو وہ پورا واقعہ ہی یادگار ہے سفینے کا۔ اب اس میں مطلب یہ کہ طرح طرح کے تجربات ہوئے تھے۔ ایک تو ڈیک کلاس ہوتی ہے، ڈیک کلاس میں شروع میں طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ وہ ہم ڈیک کلاس میں نہیں تھے، سنا تھا شاید کہ ڈیک کلاس میں سستا ہوتا ہے لیکن وہ سنبھالنا مشکل ہے۔ تو ہم نے کچھ کمرہ وغیرہ لیا تھا۔ اچھا، میرے علاوہ شاید اس میں بھی تقریباً میرے اکا دکا اور قافلہ تھا، تقریباً سائیں بھائی بیمار ہوئے تھے۔ شروع میں اس میں آزمائشیں آتی تھی، تو الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہاں مطلب یہ کہ ہم نمازیں پڑھتے تھے، پھر یہ کہ پڑھاتے تھے۔ وہاں 2 مسجدیں تھیں اندر میں، اب مسجد ہی بولتے جا رہا عام طور پہ، لیکن وہ جائے نماز 2 تھیں۔ تو ایک جائے نماز میں ہم نے اپنے پاس رکھی تھی، میں وہاں پڑھاتا تھا نماز ان دنوں، اور ایک کوئی اور پڑھاتے تھے ایک جائے نماز میں۔ اس طرح ہماری ترکیب بن گئی تھی، اور ماشاءاللہ اس میں اب دیکھو عاشقان رسول کہاں نہیں ہے، تھے عاشقان رسول عملے میں، اسٹاف میں۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا اس نے سلوک ہمارے ساتھ کرتے تھے، اور بڑی ترکیب اچھی ہو گئی تھی۔ میرے ان دنوں یہ آڈیو کیسٹ ہوتے تھے، یہ آڈیو کیسٹ حج کے متعلق، مدینہ شریف کے سفر کے متعلق وغیرہ وہ چلاتے تھے اس میں، سفینہ اس کو سنے، بیانات کرتا تھا میں، ہمارے صاحب بھی کرتے ہوں گے، حج کی تربیت اور ہم کرتے تھے اس میں یہ اچھا، اب اس میں جو یادگار باتیں، ایک تو یادگار بات یہ ہوئی کہ جب میقات قریب آئی تو اس سے پہلے اعلان ہوا کہ میقات آ رہی ہے، حاجی صاحبان احرام باندھ لیں۔ جب وہ 8 دن کا سفر ہوتا ہے نا، تو پہلے سے احرام باندھ کے سفینے میں نہیں جاتے، وہ
नॉर्मल लिबास में। अब ऐलान हुआ, अब हमने भी एहराम बांधा और सब अपने बाहर निकल आए और लब्बैक की सदाएं, और जो माहौल था वो उस वक्त जो लब्बैक पढ़ने का जो अंदाज लोगों का, वो समझो कि यादगार था मेरे लिए। बड़ा रिक्कत भरा माहौल था वो, यानी कि बस उसका समझो लुत्फ और सुरूर अब तक बाकी है, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल वो बन गया था। हम भी वहाँ की गलियों में, सफीना बहुत बड़ा होता है ना, उसकी गलियों में घूम रहे थे और लब्बैक पढ़ रहे थे, समझो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुरूर आ रहा था, बड़ा पुरसोस माहौल था। एक वाकया तो ये। दूसरा, एक साहब थे बड़े, मतलब वो स्टाफ में बड़े तेज थे, पावरफुल थे। उसने एक बार मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सुना था और मैं तुम्हारा मुखालिफ था और तुम्हारी बड़ी मुखालफतें मैंने की हैं, मुझे माफ कर दो। कि वो करीब से देखा तो तुम तो कुछ और ही चीज हो, तुमको तो बहुत, तुम बुरा भला मैं तो बोलता था लोगों की बातों में आकर। तो ये यहाँ भी हमारे इस्लामी भाई बताते हैं, पहले सोशल मीडिया वगैरह नहीं था ना, मेरी इतनी शोहरत थी, लेकिन बहरहाल दावत इस्लामी थी। तो यहाँ भी दावत अपने एहतिकाफ में जो तासुरात देते, इसमें चंद इस्लामी भाई से आते थे, इक्का दुक्का, ये जो बोलते थे कि हमको लोगों ने यूं बोला था, हमने यहाँ आकर तो कुछ और ही मंजर है, समाई कुछ और है, वो मतलब हमको मतलब वरगलाते। तो ये नया अंदाज नहीं है, यानी कि एक तरफ तो लोग अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दूसरे ऐसा तबका भी है जो राहों से भटकाने वाले। अल्लाह हमको भटकाने वालों में से ना करे। तो ये मेरी मुखालफत होती थी उन दिनों भी, और ठीक ठाक होती थी, करने वाले करते थे। लेकिन उस करीब से उसने देखा तो उसने माफी मांगी मुझसे खुद ही, मैं तो जानता भी नहीं था उनको, बस उन दिनों पहचान गया था, अभी फेस उनका याद है मुझे, बहुत पावरफुल आदमी थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। एक ये यादगार वाकया। अच्छा, और सफीना मदीना में कलाम लिखने का कैसे जहन में आया? में कलाम तो मेरे हैं कुछ ना कुछ, दावत इस्लामी के पहले से ही शायरी की तरफ रुझान था मेरा, मुशायरों में हिस्से भी लिए मैंने। तो उस वक्त मैं गुजराती में कलाम भी लिखता था, तो अब तो खैर वो कलाम भी सब भूल भुलैया हो गए। फिर ये उर्दू में भी लिखता था, तो ये नात, मेरे कलाम नातिया मनकबत इस तरह के। तो ये भी एक मतलब यादगार के, खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक यादगार। और भी छोटे छोटे कुछ वाकयात तो होते ही हैं, अब वो सोचे आदमी गौर करे तो शायद फिर और भी हो सकता है याद आए। अल्लाह पाक बार बार सफर मदीना नसीब फरमाए, लेकिन उसमें आजमाइश बहुत होती है। हाँ, एक वाकया और भी इसमें याद रह गया मुझे, वो ये कि जब जद्दा शरीफ करीब आया ना, तो बड़ी सफाइयां होने लगी सफीने की, और वो कारपेट रास्तों में बिछाए जाने लगे, कि रोल होते थे, ये बिछा रहे थे क्या। तो इसमें इन्हीं लोगों में से किसी ने बताया कि वो अभी जद्दा शरीफ आएगा ना, तो यहाँ की टीम आएगी, जद्दा वालों की जो चेकर होते हैं, मुफत्तिशीन वगैरह, वो सब देखेंगे। तो अगर ये सब ना करें ना हम, तो फिर फाइन होता है, जुर्माना होता है। वही बात, वो ड्राइंग रूम की जो बात आई ना, तो उसी तरह ये भी कि लोगों को दिखाने के लिए, हालांकि वो भी समझते होंगे कि हर वक्त ये सब ये सजावटें नहीं होती होंगी, लेकिन वो सेट हो जाते थे देख के। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसको झुकाना है तो वो झुका ले जिसको। तो ये मतलब इस तरह माशाल्लाह सफर, वापसी और ये सब, ये सफर बड़ा खुशगवार मेरे हक में, तो मुझे तो बड़ा ही सुरूर लुत्फ आया। फिर जब सफीने से वापसी पर, सफीने से ही हम वापस आए, तो उसमें बस वो मैंने कलाम, बस मेरा वो मैं मदीना छोड़ आया, ये वापसी पर मैंने जद्दा शरीफ के उस जो जहां से वे सफीने चलते हैं वहां लिखा था
کم و بیش وہیں لکھا تھا تقریباً. وہ بڑا وہ اس وقت میں رقت بھرا وہ کیفیات تھی. الحمدللہ وہ کلام آج بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ 100 برس تک خدا کی عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے اور ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین فرماتے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا. انہوں نے جواب دیا میری رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی بلکہ اللہ پاک نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخشا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں قیامت کے دن اولیاء، صدیقین، مشائخ طریقت رحمہم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں امیر اہل سنت اپنا مرید بناتے ہیں اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسلامی بہنیں جو مدنی مذاکرات دیکھ سن رہی ہیں وہ بھی چاہیں تو بیعت ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ان کو اپنے شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ مرید کرانا چاہتے ہیں واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر میں ہے، ان کے سرپرست کی اجازت کے ساتھ ان کے نام، والد کا نام بھیجیں، انشاءاللہ الکریم انہیں بھی مرید کر لیا جائے گا. وہ اسلامی بھائی جو کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں. آپ کے پیر صاحب بھی آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیر اہل سنت کے سلسلہ کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں، طالب ہونا چاہتے ہیں، انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.